الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 9واں سپارہ پڑھا جا رہا ہے اور سورت جو ہے وہ سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 اور وہ آیتیں جو اس کے بعد ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا پھینک دیں، اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ یہ آرڈر کب دیا تھا اللہ رب العزت نے؟ جب فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے فرعون کے پاس گئے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوئی نشانی ہے تو لے کر آؤ، اور پھر ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور فرعون کے جادوگر بھی آئے۔ فرعون کے جادوگر وہ تھے جن کو فرعون نے اپنی سلطنت کے کونے کونے سے جمع کیا تھا، بڑے بڑے ماہر لوگ لائے گئے تھے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو تم نے کرنا ہے کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور جو ان کے ہاتھ میں عصا تھے، لاٹھیاں تھی، وہ پھینکی تو دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ جیسے یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہوں، یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہوں۔ تو تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، اپنی لاٹھی پھینکیں۔ انہوں نے پھینک دی، پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے جادو کو، ان کی جھوٹی موٹی چیزوں کو اور ان کے ان سانپوں کو جو در حقیقت رسیاں تھیں، جو در حقیقت لاٹھیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو وہاں پہ حق بات واضح ہو گئی۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا عمل ثابت ہو گیا کہ یہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جو جادوگر ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارا مخالف جو کر رہا ہے وہ جادو ہے یا نہیں۔ ان کو تو پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ فراڈ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، انہوں نے اپنی شکست مان لی اسی جگہ پہ۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور واپس ہوئے ذلیل ہو کر۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کا مالک، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا۔ اب یہی دعویٰ فرعون کا بھی تھا۔ کیا دعویٰ تھا فرعون کا جی؟ کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو اس لیے جادوگروں نے کہا کہ ہم جس رب پہ ایمان لائے ہیں یہ تو نہیں ہے بلکہ ربی موسیٰ و ہارون، ہماری مراد وہ رب ہے جس کو موسیٰ نے رب مانا ہے، جس کو ہارون نے رب مانا ہے علیہما الصلاۃ والسلام۔ فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پہ ایمان لے آئے ہو میری اجازت کے بغیر؟ پہلے مجھ سے رابطہ کرتے، مجھ سے اجازت لیتے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، در حقیقت تم لوگ موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم لوگوں نے مل کر ایک سازش تیار کی ہے
تم اس ملک سے، اس ملک کے باشندوں کو نکالنا چاہتے ہو، ان قریب تمہیں نتائج کا علم ہو جائے گا۔ یہ لوگ کس ملک میں رہتے تھے جی؟ کس ملک کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مصر کی، مصر کی۔ اب فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ تو یہ کہنے لگے جو دھمکیاں دینی ہے دے لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، توحید کی دعوت کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج ہم دوستوں سے کہتے ہیں اپنی سودی ملازمت چھوڑ دو، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ ہمیں کوئی مناسب روزی دے دے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ بینک سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے 2 لاکھ، 2 لاکھ کسی اور جگہ سے ملے گی تو چھوڑیں گے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے کہ 2 لاکھ کی سودی ملازمت چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ 2 لاکھ کی سودی ملازمت چھوڑ دو، کسی دکان پہ مزدوری شروع کر دو، چاہے تمہاری تنخواہ 20,000 ہو، چاہے 30,000 ہو، چاہے 40,000 روپے ہو۔ دین قربانیاں مانگتا ہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ایمان بھی لے آئیں اور قربانی بھی نہ دینی پڑے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی، اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا، پراپرٹی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیے، والدین چھوڑ دیے، بچے بھی کئی دفعہ چھوڑنا پڑے، کئی دفعہ بیگم چھوڑنا پڑی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں اور ہمارا امتحان نہ لیا جائے، ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے۔ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ تو فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں بھی، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں، ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری، اور پھر یہیں پہ بس نہیں کروں گا، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، موت آج بھی آنی ہے، کل بھی آنی ہے، موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، اور تو ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہا ہے، کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، بس تو یہی بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کی نشانیوں پہ ایمان لے آئے ہیں۔ لما جاتنا، جب وہ ہمارے سامنے آ گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ صبر کی توفیق دینا۔ دعا کس چیز کی مانگی ہے؟ وتوفنا مسلمین، یا اللہ آزمائشیں آنے والی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، موت آنے والی ہے، یا اللہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ہم کہیں پھسل نہ جائیں، کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں میرے بھائی ایمان۔ اور دوستوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے، وقت پہ قضا نہ کریں، کہتے ہیں جاب جاتی ہے، کہتے ہیں فیکٹری کا مال فیکٹری سے نکال دے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اللہ آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ لوگ آج جاب سے اتنی محبت کرتے ہیں، ملازمت سے اتنی محبت کرتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، جاب نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے یہ واقعات ہمارے سامنے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ مزے لے لے کر یہ کہانیاں بیان کریں؟ نہیں، تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں، ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کے 126 تک کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 اور 139 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ۔ فرعون بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے،
ان کی عورتوں کو لونڈیوں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے مردوں سے مزدوریاں لی جا رہی ہیں، اور جو بات نہ مانے اسے سخت ترین سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالنا چاہا، رات کو وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر، پیچھے جاتے ہیں تو ادھر بھی موت، آگے بھی موت، لیکن بچانے والا بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ سمندر جس کا کام ہے انسانوں کو ڈبونا، غرق کرنا، اس نے ان کو کامیابی سے راستے دیے۔ بچانے والا کون تھا؟ اللہ۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے، لیکن شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، سمندر کراس کیا، آگے ایک قوم سے واسطہ پڑا، وہ لوگ اپنے بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا ہر بت کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے، ہر پتھر کے پیچھے کوئی انسان ہوتا ہے، یہ پتھر اس کی علامت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ دیکھیے ان کے کتنے رب ہیں، کتنے معبود ہیں، اور ہمارا بھی ایک ہی معبود مقرر کر دیں، کم از کم ایک تو ہونا چاہیے ہمارا معبود۔ مشرک کی عقل، بولیے مشرک کی عقل کام نہیں کرتی، اور جس کو آپ رب مقرر کریں گے وہ رب بننے کے قابل ہے؟ رب وہ ہے جو کہے میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیتا ہوں، اگر میری عبادت کرو گے جنت دوں گا ورنہ سزا دوں گا۔ رب کا کلام یہ ہوتا ہے، یہ رب کی بولی ہوتی ہے۔ رب یہ نہیں ہوتا جس کو آپ گھڑ کے رب بنا لیں، جس کو آپ بچائیں، جس کو آپ تراشیں، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اس رب کو چھوڑ کر جس نے سمندر میں راستے بنائے تھے۔ کہہ رہے موسیٰ دیکھیں ان کے کتنے معبود ہیں، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کس کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے، ہمارا کم از کم ایک معبود ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو، اور جس کو رب کا پتہ نہ چلے، توحید کا پتہ نہ چلے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ یورپ کے سائنسدانوں پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں، ان کی تعلیم سے آپ بڑے مرعوب ہیں، ان کو رب کا پتہ نہیں چل سکا، توحید کا پتہ نہیں چل سکا، وہ جاہل ہیں، اور تو ان کے مقابلے میں عالم ہے۔ اگر تیرے پاس توحید ہے، اور اگر تو بھی ان کی طرح قبروں کی پوجا کرتا ہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، پھر تو اور وہ سب برابر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، کہ جو عمل یہ کر رہے ہیں، جس شرک کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا باطل ہے، ان کی محنتیں سب ضائع جائیں گی، ان کے اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، جس اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، اے بنی اسرائیلیو، اس کو چھوڑ کے میں تمہارے لیے کوئی اور رب کو اور معبود مقرر کروں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اگر آپ توحید کے اوپر ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیشہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں اور بزرگوں کو مشکل وقت میں پکارتے نہیں ہیں، انہیں مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔
اور اگر آپ مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ فوت شدہ بزرگوں کو بھی پکارتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو سنبھل جائیں، سدھر جائیں، توبہ کر لیں پہلے اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 143 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا اور انہیں کتنے دن دیے گئے؟ 30 دن وہ خوب اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 30 دنوں کے بعد اللہ سے ملاقات ہونا تھی، 30 دنوں کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا تھا، لیکن اپنی قوم کو چھوڑ کے طور پہاڑ پہ آ چکے ہیں، 30 راتوں سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا اور مدت مقرر کر دی 40 راتیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اب 40 راتوں کے بعد ان سے ہم کلام ہوا، کون؟ ان کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ کلیم اللہ سے کیا مراد ہے جی؟ یار کافی سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کلیم اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس سے اللہ نے کلام کیا۔ کلیم اللہ سے مراد وہ جس سے اللہ نے، بیٹا جاگ رہے ہیں نا؟ کلیم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹا، جس سے اللہ نے کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ نبی ٹوٹل کتنے ہیں جی؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ تو کیا ہر نبی کلیم اللہ نہیں ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہر نبی پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہی ہر ایک اوپر نازل ہوتی رہی، لیکن کیسے؟ فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے، فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، وہی ہر ایک اوپر نازل ہوتی رہی، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن جس سے اللہ نے اپنی آواز میں کلام کیا ہو وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے بعد کون تھے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ نے کلام کیا معراج کے موقع پہ۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کس نبی سے کلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ جب اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا تو موسیٰ علیہ السلام کا دل کرنے لگا کہ رب کو دیکھوں، جس رب کی آواز اتنی پیاری ہے اس رب کو دیکھنے کا شوق، اور تجھے شوق ہے کسی گندی لڑکی کو دیکھنے کا، موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہے اپنے رب کو دیکھنے کا۔ شوق ہو تو ایسا ہو۔ کہا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ دل چاہتا ہے تجھے دیکھوں، تیرا دیدار کروں۔ قال لن ترانی، کہا موسیٰ تو مجھے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھ سکے گا، تیری آنکھوں میں اتنی قوت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور میں اس پہاڑ کے سامنے آتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے دیدار کو برداشت کر گیا، میری تجلی کو برداشت کر گیا، اپنی جگہ پہ برقرار رہا، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے سامنے آئے، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کا وجود ہی نہیں ہے۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیکا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اب اس ایت سے مسئلہ کیا ہم نے اخذ کیا؟
نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی شان کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. نمبر 2 اس بات پہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. بولیے اللہ تعالیٰ کلام، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. کیونکہ کئی غلط لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور فرق سمجھتے ہیں صفت میں اور مخلوق میں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور اللہ خالق ہے اپنے چہرے سمیت، تو چہرہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. ایسے ہی اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. تو قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اس ایسے یہ پتا چلا کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. کوئی نبی اس دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکا. تو یہ لوگ جب اپنی کہانیاں بیان کریں کہ ہمارے فلاں بابا جی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو جان لے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جان لے کہ کہانی سنانے والا جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے بلکہ بے ہوش ہو گئے. تو یہیں سے ایک اور آیت یاد آ گئی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ روز قیامت جنتی لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا. اس کے بعد آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، اللہ کے رسول نے کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ لوگوں سے کہیں اے لوگو. کیا لفظ ہے جی؟ یعنی کہ اس میں سب آ گئے. کہنا چاہتا ہوں اس میں سب آ گئے، گورے، کالے، انگریز، ہندوستانی، اجمی، عربی، بادشاہ اور جو بادشاہ نہیں ہیں، سب اس میں آ گئے. اے لوگو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کا مقام کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. پہلے نبی آتے تھے ایک قوم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی ہیں. لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب کوئی نبی تو آپ خاتم النبیین ہیں. اور کوئی ولی، کوئی بزرگ ایسا دعویٰ نہ کرے کہ میرے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوتی. آپ کی شریعت سب کے لیے ہے، کوئی آپ کی شریعت کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے. فرمایا میں نبی و رسول ہوں کس کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یحیی و یمیت، جو موت و حیات کا مالک ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ جو نبی ہے الامی. کیسے نبی ہیں؟ بولیے ذرا، کیسے نبی ہیں؟ الامی. الامی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے کہ آپ کی شان ہے؟ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی توہین ہے کہ آپ کی شان ہے؟ یہ آپ کی شان ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے نبی، تجھے لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود ہم نے تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا، لوگ کہتے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، پرانی کتابیں پڑھ کے اس نے نئی کتاب گڑھ لی ہے، اس کا نام قرآن رکھ دیا ہے. تو یہ آپ کی شان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 164 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِيدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اسی صورت میں اللہ نے واقعہ بیان کیا مچھلی والوں کا. یاد ہے مچھلی والوں کا واقعہ؟ وہ 2 نمبریاں ایسے ہی کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. ان 2 نمبریاں چھوڑ دیں، میں بھی چھوڑ دوں، آپ بھی چھوڑ دیں. کیا 2 نمبری کرتے تھے؟ سنیں ذرا. اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن تمہیں مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا.
اب اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ آزماتا ہے. مچھلیاں ہفتے کے دن اچھل اچھل کر سامنے آتی، موٹی تازہ، منہ میں پانی آ جاتا ہے ان کے. انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہے، مچھلیاں تو آتی ہفتے کے دن ہے. کیا کیا انہوں نے حوض بنا دیے. کیا بنا دیے؟ حوض میں پانی داخل ہوتا، مچھلیاں داخل ہوتی. جب حوض بھر جاتا تو سمندر کی سائڈ پہ رکاوٹ کھڑی کر دیتے، اتوار کے دن مچھلیاں نکال لیتے. لو جی ہفتے کے دن تو ہم نے شکار نہیں کیا. یا کیا کرتے، یا جمعے کے دن جال لگا دیتے شکار کے لیے، اور مچھلیاں اس جال میں پھنس جاتی اور نکالتے کب؟ اتوار کو. اور جیسے آپ لوگوں نے حلالہ نکالا ہوا ہے، حلالہ نکالا ہے نا. اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، کتنی طلاقیں دے دے؟ وقفے سے 3 طلاقیں دے دے، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. البتہ اگر اس بیوی کا، اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ ہو جائے، پلاننگ کے طور پہ نہیں، حقیقی نکاح. کون سا نکاح؟ حقیقی نکاح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور مرد کے ساتھ، لیکن وہ فوت ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ یا اس نے طلاق دے دی کسی وجہ سے، تو اب اس کا نکاح دوبارہ پہلے خاوند سے ہو سکتا ہے. اب ہمارے کئی مولوی کیا فتویٰ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا نکاح جس کو تم 3 طلاقیں دے چکے ہو، ہم اپنے طالب علم سے 1 رات کے لیے کر دیتے ہیں. یہ ہے دھوکہ، یہ ہے ہیلا، جیسے مچھلی والوں نے کیا تھا. اللہ نے کہا تھا حقیقی نکاح، اور انہوں نے 2 نمبر نکاح نکال لیا. 1 رات کا نکاح، 1 ہفتے کا نکاح. طالب علم 1 رات اس عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے، اگلے دن طلاق دیتا ہے، پھر وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اور تیرے اندر غیرت ہوتی تو کہتا مجھے یہ عورت نہیں چاہیے جس کو 1 رات کے لیے کوئی اور استعمال کرے. غیرت کا جنازہ نکل گیا. کہاں گئی شرم، کہاں رہی حیا. تو بہرحال یہ 2 نمبریاں اسلام میں جائز نہیں ہے میرے بھائی. ایسے ہی کئی سود کے طریقے ہم نے نکالے ہوئے ہیں کئی. اب وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں. سود کے کئی طریقے ایسے ہم نے نکالے ہوئے ہیں ہیلے کے طور پہ. درمیان میں کوئی اور چیز ڈال لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو سود نہیں لے رہے، نہ دے رہے ہیں. تو اب کچھ لوگوں نے ان کو روکا، کن کو؟ مچھلی والوں کو. تو کچھ اور لوگوں نے کہا بھی اب ان کو نہ روکا کرو، ہم نے بڑا روکا ہے، بڑا منع کیے، باز آنے والے نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جو تبلیغ کرتے تھے انہوں نے کہا تھا ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ رب نے پوچھ لیا تو ہم بتا سکیں کہ ہم نے تو روکا تھا. اور توحید والوں اپنے رشتہ داروں کو روکو شرک سے، وہ مانے نہ مانے، روز قیامت جب اللہ آپ سے سوال کرے گا کم از کم آپ کہہ سکے کہ ہم نے تو روکا تھا. اور دوسرے نمبر پہ کہا اس لیے لعلہم یتقون، شاید وہ سدھر جائیں، شاید ان کی بات کسی دن ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے. جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، وسیلے کے طور پہ اللہ کے سامنے کیا پیش کرو؟ اللہ کے نام. یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے. یا اللہ تیرا نام شافی ہے، شفا دینے والا، میری بیگم کو شفا دے دے. یا اللہ تو رحمان ہے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگیں، اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دیں، کس کا؟ اللہ کے ناموں کا. اس کے بعد آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، غور سے سنو. ہمارے بھائی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے مسئلے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. وقت کم ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، لیکن اس کے اوپر ہمارے 10 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں. آخری آیت آج کے درس کی سورہ انفال آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم
واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے دور رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دے گا، اس کا نام ہے فرقان۔ کون سی نعمت دے گا اللہ تعالیٰ؟ فرقان۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا کیا ہے جی، کس مولوی کی بات مانی؟ ہر مولوی کہتا ہے میں سچا ہوں، ہم کیا کریں جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو متقی بن جا، میں تجھے فرقان دے دوں گا، صلاحیت دے دوں گا فرق کرنے کی، تو فرق کر سکے گا کون سا مولوی سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے، کون سا مسلک غلط ہے، کون سا صحیح ہے، کدھر خیر ہے کدھر شر ہے۔ یہ صلاحیت اس کو ملے گی جو متقی بن جائے۔ اور فرمایا تمہارے گناہ بھی مٹا ڈالوں گا اور تمہیں بخش دوں گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آخری آیت سے پیغام یہ ملا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان پکا ہو اور ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ راہ حق پہ چلاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔